السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن نمبر ہے 7 اور آج کے ہمارے لیسن میں ہم سیکھیں گے تنوین۔ تو بچوں کو ہم نے سب سے پہلے اچھے سے سمجھانا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، اور جب بھی کسی لیٹر پہ جو ہے تنوین ہوتا ہے یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے ہیں تو اس پہ ہم کرتے ہیں غنہ، نزل ساؤنڈ۔ اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ہمارے نوز میں جو ہے ساؤنڈ جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں غنہ، اس کا یعنی کہ نزل ساؤنڈ کہتے ہیں، نوز میں اس کا جو ہے ساؤنڈ جاتا ہے۔ تو اس کے کرنے کا طریقہ ہم جو ہے یہاں پر پڑھتے ہیں، میم 2 زبر ماؤ، ایسے کر کے ہم اس کو کریں گے۔ اب ماؤ یہ جو ہوتا ہے یہ غنہ ہوتا ہے، نوز میں ساؤنڈ جا رہا ہے اس کا، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی تختی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم 2 زبر ماؤ، میم 2 زیر میاں، میم 2 پیش مو، ماؤ میاں مو۔ تو اگر بچے تو صرف ماؤ میں منہ کر رہے ہیں، جو کہ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے بچوں کو ایسے کرنے نہیں دینا، بلکہ ان کو ہم نے سمجھانا ہے کہ اس کو تو آپ نے لمبا کرنا ہے، کیونکہ ویسے ہی بچوں کی پھر زبان پہ چڑھ جائے گا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو ہم نے شروع سے ہی بچوں کو دیکھنے ہیں باریکیاں کہ بچوں کی کوئی بھی چیز جو ہے غلط زبان پہ نہ چڑھے، کیونکہ اس ٹائم کی ہماری تھوڑی سی لاپرواہی بچوں کے لیے بعد میں بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے بچوں کو اچھے سے ہم نے پریکٹس کرانی ہے، آرام آرام سے، بچوں کو کبھی بھی جلدی نہیں مچانی کہ بچے جلدی 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 کریں، آرام آرام سے تحمل سے اچھے سے سیکھیں چیز کو۔ اس کی پریکٹس ایسے کرانی ہے کہ بچے اس کو نوز میں بھی اس کا ساؤنڈ لے کے جائیں اور اس کو لمبا بھی کریں۔ اسی طرح با 2 زبر باؤ، با 2 زیر بیوں، با 2 پیش بوں، باؤ بیوں بوں۔ واو 2 زبر واؤ، واو 2 زیر ویوں، واو 2 پیش ووں، واؤ ویوں ووں۔ اگلا لفظ ہے فا 2 زبر فاؤ، فا 2 زیر فیوں، فا 2 پیش فوں، فاؤ فیوں فوں۔ نیکسٹ ہے سا۔ سا جو ہے اس کو جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا تختی نمبر 1 میں کہ اس کو ہم نے زبان کی نوک سے یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ سے پروناؤنس کرنا ہے۔ ہماری زبان جو ہے ہمارے دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی، جسٹ اس کی ٹپ، اور پھر ہم بولیں گے سا۔ سا 2 زبر ساؤ، سا 2 زیر سیوں، سا 2 پیش سوں، ساؤ سیوں سوں۔ اسی طرح زال کو بھی ہم ٹپ آف دا ٹنگ سے پروناؤنس کریں گے زبان کی نوک سے۔ زال 2 زبر زاؤ، زال 2 زیر زیوں، زال 2 پیش زوں، زاؤ زیوں زوں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس غو۔ غو بھی زبان کی نوک سے ٹپ آف دا ٹنگ سے پروناؤنس ہوتا ہے۔ یہ 3 لیٹرز ہیں، سا، زال اور غو، جو ٹپ آف دا ٹنگ سے پروناؤنس ہوتے ہیں، اور تینوں یہاں پر جو ہے ہمارے پاس اکٹھے ہیں تاکہ ہم بچوں کو اچھے سے پریکٹس کرا سکیں اس کی۔ تو اب زال اور غو میں کیا فرق ہے کہ زال جو ہے یہ نرمی سے ادا ہوگا اور پتلا ہوگا، اور غو جو ہے یہ موٹا ادا ہوگا۔ غو 2 زبر غاؤ، غو 2 زیر غیوں، غو 2 پیش زوں، غاؤ زیوں زوں۔ اب زا کی باری ہے۔ زا کیسے ادا ہوگا؟ زا کو سختی سے ادا کریں گے، ہمارے دانت جو ہے واپس میں کنیکٹ ہوں گے، جیسے کہ ہم انگلش کا الفابیٹ بولتے ہیں زیڈ۔ زا 2 زبر زاؤ، زا 2 زیر زیوں، زا 2 پیش زوں، زاؤ زیوں زوں۔ تو یہاں پر اسی طرح جو ہے آخر تک اس کو ہم لے کے جائیں گے، اور اسی طرح ہر ایک لفظ کے ساتھ ہم دوبارہ بچوں کو بتائیں گے اور بچوں کو اس چیز کی پریکٹس کرائیں گے کہ انہوں نے جو ہے ان الفاظ کو جو ہے کہاں سے ادا کرنا ہے۔ ہر ایک لفظ کے ساتھ بچے کو دوبارہ سے یاد دہانی کرانی ہے، دوبارہ سے ریمائنڈ کرانا ہے کہ وہ جب، کیونکہ ہم نے صرف بچہ پڑھ رہا ہے سا، جیسے اس نے پڑھ لیا سا، اس نے سیکھ لیا، لیکن اب اس کو حرکت کے ساتھ اس نے کیسے کرنا ہے، ساؤں یا سیوں، اسی طرح زبان کی نوک پہ رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ اس چیز کی پریکٹس بچوں کو کرانی ہے۔ تو یہیں سے بچے کی جب بنیاد مضبوط ہوگی اور اچھی ہوگی تو آگے سے بچے کو بہت آسانی ہوگی اور بہت آرام سے جو ہے بچے پھر قرآن پڑھ لیتے ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے بنیاد بچوں کی جو ہے کمزور بنائی تو بعد میں بچوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بہت
بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ غلط چیز جو ہوتی ہے وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے. تو بچوں کو جو ہے سیکھنا آسان ہوتا ہے. بچوں کو اگر ہم کراتے ہیں تو پہلی دفعہ میں بچوں کو سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم ان کو کرائیں گے وہ اسی طریقے سے اس کو کر لیں گے. تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کو ہم ہمیشہ صحیح چیز جو ہے ان کی زبان پر چڑھیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو یہ چیز جو ہے بار بار بتانی ہے کہ ہم تنوین پڑھ رہے ہیں، اور اس پہ ہم کیا کرتے ہیں، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اس پہ کہتے ہیں غنہ. غنہ کیا ہوتا ہے؟ نزل ساؤنڈ، یعنی کہ نوز میں جو وائس جاتی ہے، نوز میں ساؤنڈ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزل ساؤنڈ غنہ. اور اس کو ہم لمبا بھی کریں گے. پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم نے لمبا بھی کرنا ہے اور اس کو جو ہے ناک میں بھی آواز دے کے جانی ہے، دونوں ہم نے کرنا ہے. تو یہ ہماری آج کی ایکسرسائز تھی، اور اسی طرح جو ہے اگلے لیسن کے لیے جو ہمارے ساتھ بنے رہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.